آج کا ہمارا ولاگ قطب الدین ایبک کے بارے میں ہے، جو کہ دلی کا پہلا مسلمان حکمران تھا۔ سلطان قطب الدین ایبک 1150 عیسوی سے 1210 عیسوی تک ترکش سلطان تھے۔ ان کی پیدائش ترکستان میں ہوئی۔ وہ ایک غلام تھے، لیکن ان کی بہادری کی وجہ سے ان کو اعلیٰ منصب غوری سلطنت کا سپہ سالار بنا دیا گیا۔ غلامی میں فروخت کیے جانے والے ایبک کو، جو کہ ترکستان سے تعلق رکھتا تھا، نشاپور میں ایک قاضی نے اس کو خریدا۔ قاضی کے پاس رہ کر انہوں نے گھوڑ سواری، تیر اندازی اور کئی دوسری مہارتیں بھی سیکھیں۔ بعد میں قطب الدین ایبک کو محمد غوری کے سپرد کر دیا گیا، جہاں پر وہ شاہی استبل کے عہدے پر بطور افسر فائز ہوئے۔ قطب الدین ایبک کو دلی میں قطب مینار کی وجہ سے بھی جانا جاتا ہے۔ قطب الدین ایبک، جو کہ ایک غوری سلطنت کا ترک جرنیل تھا، 1206 عیسوی میں محمد غوری کے قتل کے بعد اس نے دلی سلطنت 1206 سے لے کر 1526 تک قائم کی اور مملوک خاندان کی بنیاد رکھی۔ قطب الدین ایبک نے شمالی ہندوستان میں کئی علاقوں کو فتح کیا اور غوری طاقت کو ہندوستان میں فروغ دیا۔ قطب الدین ایبک نے اسلام کے لیے بہت اچھے کارنامے کیے، جو کبھی بھی فراموش نہیں کیے جا سکتے۔ انہوں نے بے شمار مندروں اور بت خانوں کو مسمار کر کے مسجدوں میں تبدیل کیا۔ جہاں بتوں کی پوجا ہوتی تھی، وہاں پر اب اللہ کی عبادت ہونے لگی۔ قطب الدین ایبک ایک سچا سپہ سالار جنگجو تھا۔ قطب الدین ایبک نے بے شمار جنگیں کافروں کے خلاف لڑیں، جن میں مشہور جنگ ترائن کی جنگ ہے۔ محمد غوری کی وفات کے بعد قطب الدین ایبک نے خود کو لاہور کا سلطان قرار دے دیا۔ ایبک ہندوستان کے خاندان غلامہ کے حکمرانوں میں سے پہلا حکمران تھا۔ قطب الدین ایبک کی وفات 1210 عیسوی میں چوغان کھیلتے ہوئے گھوڑے سے گرنے کے سبب ہوئی، اور اس کی تدفین لاہور کے لاہوری دروازے کے باہر کھلے میدان میں کی گئی، جہاں اب انارکلی بازار بھی ہے۔ اس کی قبر پر سنگ مرمر سے مزین مقبرہ بھی تعمیر کیا گیا تھا۔ راجہ رنجیت سنگھ کے دور میں اس کے مقبرہ کو کافی نقصان پہنچا۔ راجہ رنجیت سنگھ، جو کہ ایک ظالم راجہ تھا اور وہ مسلمانوں کا بہت بڑا دشمن تھا، اس نے کئی اسلامی اور ثقافتی ورثہ کو نقصان پہنچایا اور لوٹ مار کی۔ اس کے دور میں اس نے ایبک کے مقبرے کو بھی نہ چھوڑا اور تمام سنگ مرمر اتار لیا اور مسمار کر دیا، اور پھر راجہ رنجیت سنگھ کے مرنے کے بعد اس کے مقبرے کو پڑے کافی عرصہ گزر گیا، مگر کسی نے اس طرف دھیان نہ دیا اور ہمارا قومی اور ثقافتی ورثہ بے رونق اور ویران پڑا رہا۔ پھر محکمہ آثار قدیمہ حکومت پاکستان نے 1970 کی دہائی میں کچھ مقامی تعمیراتی روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے موجودہ مقبرہ کو دوبارہ تعمیر کیا۔ قطب الدین ایبک کا یہ مقبرہ ایک محفوظ تاریخی ورثہ ہے، ہمیں اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ یہاں پر لوگوں کو آنا چاہیے کہ ان کو ایک اسلامی سپہ سالار جنگجو کا علم ہو کہ اس نے اسلام کی خدمت کس انداز میں کی۔ اس کی بہادری کو سلام پیش کرنا چاہیے۔ قطب الدین ایبک کا خوبصورت مقبرہ آج بھی یہاں سے گزرنے والوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ اس کی خوبصورتی دلوں پر آج بھی اثر کرتی ہے۔ اس کے اطراف میں اب شہر آباد ہے، بازار لگتے ہیں، جو انارکلی بازار کے نام سے مشہور ہے۔ یہاں پر رونقیں لگتی ہیں، مگر یہ مقبرہ اداسی کی ایک تصویر ہے اور اپنے اندر بے شمار باتیں چھپائے ہوئے ہے۔ محبت سے گزرنے والوں کو اپنی طرف بلاتا ہے تاکہ لوگ اس کی خاموشی کو سنیں اور اس خوبصورت مقبرہ کو اندر سے دیکھیں۔ اگر آپ کا بھی گزر یہاں انارکلی بازار سے ہو تو آپ اس مقبرہ پر ضرور آئیے اور اس جنگجو کی قبر پر فاتحہ ضرور پڑھیے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلے نئے ولاگ، نئی انفارمیشن کے ساتھ۔ جزاک اللہ۔